آج کل کے نوجوان مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ حقیقت جانیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے نوجوان اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ سب کچھ رکھتے ہیں لیکن خوش نہیں، آخر کیوں؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کے جو لاکھوں نوجوانوں کے ذہن میں پمپ کر رہا ہے اور جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نوجوان مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا جواب ڈھونڈنا وقت کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور کا نوجوان بظاہر ہر سہولت رکھتا ہے، انٹرنیٹ، اسمارٹ فون، سوشل میڈیا اور دنیا بھر کے معلومات اس کی انگلیوں کے نیچے ہے، لیکن جب دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں بے چینی، خالی پن اور ایک انجانی تکن چھپی ہوتی ہے جس کا ایک اظہار اکثر لوگ نہیں کر پاتے۔ اس مسئلے کے جڑیں کئی جگہوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم کو دیکھیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے صرف نصاب پڑھاتے ہیں، زندگی نہیں سکھاتے۔ ہم مارکس کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اصل میں کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ نوجوان جب اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی واضح راستہ نہیں ہوتا۔ اسے نہ نظام رہنمائی دیتا ہے، نہ معاشرہ، اور نہ ہی اکثر لوگ گھر والے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ معیشت کا ہے۔ بے روزگاری کا بحران دن بدن بڑھ رہا ہے۔ مہنگائی کی رفتار آمدنی سے کئی گنا تیز ہے۔ ایک نوجوان جو چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو، اپنے فیصلے خود لے، وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کم تنخواہ پر کام کرے یا برسوں بے روزگاری کا سامنا کرے۔ یہ صورتحال اس کے خود اعتمادی کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھنے لگتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ سوشل میڈیا کا غیر حقیقی دباؤ ہے۔ نوجوان جب روز دوسروں کی چمکتی زندگی دیکھتا ہے، مہنگی گاڑیاں، برانڈ کپڑے، خوشحال چہرے، وہ یہ سب خود میں نہ دیکھ کر خود کو کمتر محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی زندگی اکثر حقیقی نہیں ہوتی۔ یہ ایک دکھاوا ہے جو لوگوں کی اندرونی حالات کو چھپا دیتا ہے۔ نوجوان اس حقیقت کو سمجھے بغیر خود کو مایوسی کے سمندر میں دھکیل دیتا ہے۔ چوتھا مسئلہ خاندانی اور سماجی دباؤ ہے۔ اکثر گھروں میں والدین اپنے خواب بچوں پر تھوپتے ہیں، انہیں وہ بننے پر مجبور کرتے ہیں جو وہ خود نہیں بن سکے۔ رشتہ داروں کے درمیان مقابلہ ذہنی دباؤ میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ نوجوان کو اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ وہ اپنی پریشانی کو چھپا لیتا ہے اور یہی بات اسے اندر سے توڑ دیتی ہے۔ پانچواں اہم پہلو یہ ہے کہ نوجوان کے پاس رہنمائی کا فقدان ہے۔ انہیں نہ وہ استاد ملتا ہے جو سنے، نہ وہ سینئر جو سمجھے، اور نہ وہ ماحول جہاں وہ اپنی بات محفوظ طریقے سے رکھ سکے۔ یہ خلا ان کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے جن کا جواب کوئی نہیں دیتا، اور جب سوال بغیر جواب کے بڑھتے ہیں تو وہ مایوسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ چھٹی اہم بات نوجوان کی شناخت کا بحران ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ ہے کون، اسے کن چیزوں میں مہارت ہے اور زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ وہ دوسروں کو کاپی کرتا ہے لیکن خود کی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ جب کوئی اپنی شناخت سے دور ہو جائے تو اسے کوئی بھی سمت مطمئن نہیں کرتی۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ کامیابی دکھائی جاتی ہے لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ناکامی سے کیسے سیکھا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہی کوئی ناکامی آتی ہے، نوجوان اس کو اپنی زندگی کا اختتام سمجھ لگتا ہے اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ آخر میں بات کریں گے حل کہ نوجوان
کو مایوسی سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے اسے سننے کی ضرورت ہے۔ اس کی بات کو اہمیت دینی ہوگی، اس کے فیصلوں کو سمجھنا ہوگا۔ تعلیمی اداروں کو صرف ڈاٹا سسٹم نہیں بلکہ کریئر گائیڈنس دینا ہوگی۔ میڈیا کو صرف تفریح نہیں بلکہ حقیقت دکھانی ہوگی۔ گھر میں نوجوانوں کے ساتھ مشورہ اور محبت کا رشتہ بنانا ہوگا۔ ہمیں ان پر اعتماد کرنا ہوگا۔ نوجوان جب یہ دیکھے گا کہ معاشرہ اس کی قدر کرتا ہے تو وہ بھی خود کو اہم سمجھے گا، اور یہی احساس اسے مایوسی سے نکال سکتا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی نوجوانوں کی آواز کو نہ سنا تو شاید ہم ایک پوری نسل کھو دیں گے۔ مایوسی ایک کیفیت ہے لیکن مستقل حقیقت نہیں۔ بس کسی کو چاہیے جو سنے، سمجھے اور راستہ دکھائے۔ شاید آپ وہ انسان بن سکتے ہیں جو کسی کی مایوسی ختم کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ان نوجوانوں تک پہنچے جو اس وقت خاموشی مایوسی میں جی رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم سچ کی آواز کو ہر گوشے تک پہنچا سکیں۔